بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 16 جو کہ چوتھے پارے کا 7واں رکوع ہے اور آیات 149 سے لے کے 155 پر مشتمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے مضامین پر غور کریں گے۔ جنگ احد کے مختلف پہلوؤں پہ بات چل رہی ہے۔ احد کے بعد کے حالات کے پس منظر میں اہل ایمان کو تنبیہ کہ اگر کافروں کے اس پروپیگنڈا پر کان دھرو گے کہ جنگیں تدبیر اور وسائل سے لڑی جاتی ہیں، جبکہ ان کو یعنی اہل ایمان کو ان کے خیال میں کفار کے خیال میں خدا اور فرشتوں سے وابستہ کر دینا خام خیالی ہے، تو اس کے نتیجے میں تم اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھو گے۔ تمہارے مولا اور مددگار تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ ان مشرکین کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور ان کا وقتی نشہ جو احد کی ناکامی سے انہیں حوصلہ ہو گیا ہے کہ وہ اہل ایمان پر غلبہ پا سکتے ہیں، یہ پست ہمتی میں بدل جائے گا۔ احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور وعدے کو سچ کر دکھانے کی طرف اشارہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تہہ تیگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم میں سے درے کی حفاظت پر معمور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کرتے ہوئے، یعنی جس جگہ معمور فرمایا گیا وہاں کے بارے میں جو حکم دیا تھا کہ جو بھی حالات ہو جائیں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو انہوں نے اس حکم کی تعویل کرتے ہوئے اور جنگ کے دوران کفار پر از خود فتح ہو جانے کے خیال میں، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب فتح ہو گئی ہے، درے کو نہ چھوڑنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے شکست کے غم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ ایک اور غم کی شکل میں ان کے سامنے لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درہ چھوڑنے کی غلطی پر فوری گرفت کے بجائے ان سے درگزر فرمایا، البتہ آزمائش میں مبتلا کر دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کے باوجود جو بھگدڑ بپا ہوئی اس پر جھنجھوڑا، تاکہ اہل ایمان آئندہ ہر طرح کی کمزوری سے محفوظ ہو جائیں۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلص اہل ایمان کو توکل علی اللہ کی بدولت عین میدان جنگ میں اطمینان والی نیند عطا فرمائی۔ البتہ کمزور مسلمانوں کی ایک جماعت کا ذہن اس وقت بھی منتشر رہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلیت کے سے گمانوں میں مبتلا رہنے والے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کے فیصلے پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کہ ان کی بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی منافقین یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حکم الہی کی تعمیل تھی تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ رہی بات یہاں مرنے کی، تو اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کا میدان جنگ میں قتل ہونا طے ہو چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ کر ہی قتل ہو کر رہتے۔ جنگ سے الگ ہو جانے والوں کی طرف اشارہ کہ ان کے بعض اعمال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری گرفت کے بجائے درگزر فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اپنی کتاب مبین کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔